دیش میں انہوں نے اپنی فیکٹریاں کھولی اس بدامنی کی وجہ سے، الطاف حسین کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بنگلہ دیش، ورنہ بنگلہ دیش کا کچھ بھی نہیں ہے اپنا. میں گیا ہوں، خدا نہ کرے آپ کو وہ ملک دیکھنے کا موقع ملے. میں نے صرف ایک دن سفید کپڑے پہنے تھے، اور وہ جب میں پاکستان واپس آیا وہ 10 دفعہ دھونے کے بعد بھی وہ سفید نہیں ہو سکے، کالے کے کالے رہے. یعنی اتنی تو پولوشن ہے، اتنی عجیب ملک ہے کہ آپ یعنی کہ 20 میٹر آگے جانا چاہیں گے نا تو آپ کو 10-20 منٹ لگیں گے. اتنا رش، اتنے سائیکل رکشہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ بے بس ہو جائیں گے کہ میں آیا کہاں ہوں. تو پاکستان تو ایک اور قسم کا ملک ہے. یہ تو ابھی ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ آخری 2 سال ملتے نا اس شخص کو تو آپ دیکھ لیتے کہ اب حالات کیا ہوتے. آج آپ خوشی سے جھوم رہے ہوتے. یہ حقیقت ہے، اس کی وجوہات ہے. وہ تھا ٹوٹل اپنے پڑوسیوں پہ ڈیپینڈ کرنے والا شخص تھا. وہ 10 اور 20 ہزار مائل دور جا کے کسی کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، دشمنی بھی کسی سے نہیں کرنا چاہتا تھا. آزاد خارجہ پالیسی رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. اگر آپ رشیا کے ساتھ آپ کی ڈیل پوری ہو جاتی تو آج تو آپ میرے خیال میں پاکستان میں 60-70 روپے کا لیٹر پیٹرول لے رہے ہوتے. یہی چیز ہمارے گندم کا ہوتا، یہی چیز ہماری گیس کا ہوتا. اب آپ دیکھ لیجئے قیمتوں کو. یہ ابھی تو افورڈیبل ہی نہیں ہے، کوئی افورڈ کر ہی نہیں سکتا اس چیزوں کو. انہوں نے تو پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے. لیکن اس جہنم کو بھی دیکھتی ہوئی جب ان لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ان سے ہم بہتر ہیں. یعنی ہماری جو زندگیاں، ہمارے جسم، ہماری روشنائی، یہ سب کچھ ان سے بہتر ہے. صرف یہ جو منحوس لوگ ہمارے اوپر مسلط ہے، انہوں نے تباہ کیا ہے. آپ ابھی بھی خان کو صرف 6 مہینے دے دیں، آپ یقین کریں آپ کو ادھر ہی لے کے چلا جائے گا بہت جلد، بہت جلد. پورا ہوم ورک موجود ہے. اور پھر جو اوورسیز ہے، خاص کر امریکن اوورسیز، جن کا جو ورتھ ہے وہ $200 بلین سے زیادہ ہے، وہ فوراً آپ کو یہاں $50 بلین رکھ کر انویسٹ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. ان کو اعتماد ہوگا. یہ ملک راتوں رات بدل جائے گا. اور اگر اس طرح یہ کنٹینیو رہا تو شاید اس کو ہم پھر قابو نہیں کر سکیں گے. اور یہ وہی حلف نامے کی وجہ سے ہے کہ جو حلف لیا گیا اس شخص سے، وہ باجوہ نے تو جو کچھ کیا، غداری کی، جو بھی کیا، وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن اس نے یہ کام تو ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا جو یہ کر رہا ہے. اور اس وقت بھی جب ہمیں پتہ چلا کہ اس آدمی کو بنایا جائے گا، اس کی کچھ وجوہات تھے. جب ہمیں پتہ چلا کہ دشمنی تھی اس کے عمران خان کے ساتھ، جب اس کو DISI کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا 6 مہینے بعد، تو نواز شریف نے تو اس آدمی کو ڈھونڈنا تھا جو عمران خان کا دشمن ہوگا. اور پھر وہ صحیح آدمی کو دیکھے. ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے. ان کو ایماندار آفیسر نہیں چاہیے، ان کو کریڈیبل آدمی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے دکان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو اپنے جیسے لوگ چاہیے. تو جب ان جیسے لوگ ہوں گے تو آخر کار اس ملک میں کتنی توانائی ہوگی، آخر کار ضائع ہو جائے گی اور پھر ہم کولیپس کر جائیں گے. خدا بچائے اس دن سے. لیکن یہ حقائق ہے سارے. جی اوور ٹو یو. بالکل نہیں بھائی، تھوڑے والی گل ٹھیک ہے. یہ جو سڈے ملک ہویا 75 سال تو یہ ایک ہی حل ہے، جنہ چر عوام نوٹس نہیں لینا، سڈے ادارہ فوج دا، عدالتی، پولیس، ISI، جو بھی جتنے ادارے نے، انہاں دے وچ انی کو کرپشن ہو، انے کو کرپٹ آدمی نے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ملک چلتا پیا اسی طرح ہی چلے. کیونکہ انہاں دا تو بزنس بنیا، یہ تو چلتا پیا انہاں دا. مسئلہ تے عوام نو جو پسدی ہے بھی 75 سال تو. جنہ چر عوام نے نوٹس نہیں لینا، اپنا حق نہیں منگنا، روڑاں تے نہیں آنا، ساڈے ملک دے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. کیونکہ انہاں دے نال عدالتاں ملوث نے جتوں سانوں انصاف ملنا ہے. تے جے انصاف ہی نہیں غریب عوام نو اتوں ملنا تے پھر سمجھ لو پورا پاکستان دے جتنے ادارے نے کرپٹ نے.
اور عوام نو نوٹس لینا چاہیے ہونا اس ٹائم اپنے بچوں کے مستقبل واسطے، کیونکہ خان صاحب کو بہت ہی تھوڑا ٹائم ہے. جے اس الیکشن خان صاحب نو کامیابی نہ ملے اور نہ وزیر اعظم بنے تو میرا خیال ہے اگلے بھی 75 سال انہاں دے انہیں کرپٹ ٹولے دے. یہی تو ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پہلی دفعہ آپ یقین کریں اتنا بڑا لیڈر آپ کو نہ کبھی بہت مشکل ہے. میں تو اس چیز کو وہ پھر 25-26 سال چاہیے، کوئی ورلڈ کپ جیتے گا، پھر شوکت خانم بنائے گا، پھر چین بنائے گا، پھر نمل یونیورسٹی بنائے گا، پتہ نہیں ہمارے اولادوں کے اولاد ہوں گے یا کون ہوگا اس وقت، اور اس کو بھی شاید ناکام بنانے کی کوشش کی جائے گی. تو میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے بعد اس ملک سے یہ لوگ پیار کریں گے پاکستانی. بہت مشکل ہے یہ میں نہیں مانتا. دیکھیں ابھی ایک ذہن بن چکا ہے قوم کا، لیکن صرف ایک چیز افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم میں جرأت نہیں ہے. پتہ نہیں ہم نے ان کو کس ڈر اور خوف کی وجہ سے تسلیم کیا ہے. عوام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے بھائی؟ یہ تو کوئی کیا گزرا کوئی قوم بھی ہوگا وہ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ عوام، کروڑوں عوام پر چند لاکھ لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور وہ پھر ایسے مسلط رہیں گے کہ ان کی عدالتیں بھی ان کی مرضی سے چلیں گے، ان کی بیوروکریسی بھی ان کی مرضی سے چلے گی، ان کے ریگولر ادارے بھی ان کی مرضی سے چلیں گے. یہ تو کبھی ہوتا نہیں ہے دنیا میں. ٹھیک ہے جنگ و جدل بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آخرکار ٹیبل پہ بیٹھ کر فیصلے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ افریقن کنٹریز کو لے لیں، یہ جو گانا وغیرہ، یہ ہمارے سے آگے نکل گئے. ہم کہاں پنسی ہوئے ہیں بھائی؟ اس ملک کے یعنی جو پاکستان کی ریسورس ہے یہ تو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. خاص کر یہ دو ممالک ہے. اصل میں کیا ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اس درخت کو لوگ پتھر مارتے ہیں جس میں کوئی فروٹ ہوتا ہے. یہ جیسے پاکستان ہے، جیسے افغانستان ہے، یہ اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور اپنے نمائندے بٹا کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں ہمیں لوٹتے ہیں. یہ بار بار ہم بات کرتے ہیں، یہ ریکوڈک کی، سینتک کی، یہ زمرد کی، اور پتہ نہیں کوئلہ، کوپر، لیڈ، یہ جو چیز بھی دیکھو، یہ یعنی کہ اگر فرسٹ نہیں ہے تو سیکنڈ لارجسٹ جو یعنی مقدار ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے. رچ ریسورس کنٹری ہے، 4 موسم ہے، کلٹیویٹڈ لینڈ دنیا میں اتنا نہیں ہے کسی کے پاس جو پاکستان کے پاس ہے. سب سے لارجسٹ کینال سسٹم ہمارے پاس ہے، اور ہم بھوکوں مر رہے ہیں. یہ کون مانتا ہے اس چیز کو؟ یہ تو بس میرے خیال میں وہی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر قہر ہے کہ تم لوگ خود اگر اس قسم کے ہو تو میں آپ پہ رحم کیوں کروں. میں تو جب بالکل سوچ کر میرا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا. تو اب آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے، فار ایگزامپل یہ لالا اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی اسٹیٹ. ہاں تو یہی ہے نا، تو وہ اینٹی اسٹیٹ والے لوگ ہمارے اوپر، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا، میں نے بات آج تھوڑی سی کی ہے کہ ایک تو ہوتے نا ادارے، یعنی کہ آپ کے مفاد عامہ کے لیے ریاست بنتی ہے. یہ ہمارے یعنی کہ یہ مفاد، سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. یہ ہمارا ایک تو سیکیورٹی ہے، اور پھر ہمارے مفاد. دیکھیں آج ہم لوگ یہاں عنایت لالا بات کر رہے ہیں بلوچیوں کی. مجھے آپ یہ بات بتائیں، آپ نے بھی پاکستان سارا دیکھا، میں نے بھی الحمدللہ پاکستان کا چپا چپا دیکھا. دیکھیں وہ سست پوسٹ اوپر سے لے کے آپ نیچے مکران کے ساحل تک نیچے آ جائیں. مجھے یہ بتائیں، اگر آپ سوشل جسٹس ہر بچے کو، ہر بچی کو، اس قوم کے ہر بچے ہر بچی کو سوشل جسٹس دیں، اگر آپ، کیا خیال آپ کے کہ کوئی بھی اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں کھڑا ہوگا. دیکھیں اسٹیٹ ہوتا ہے مفاد عامہ کا نام. یعنی کہ ہم اگر یو کے میں ہیں تو یو کے لوگ، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس لیے محب وطن نہیں ہے کہ اس کا نام یو کے ہے، وہ اس لیے کیونکہ اسٹیٹ ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. یعنی اسٹیٹ کی مثال ہوتی ہے ماں جیسی. ماں جیسی، اب ایگزیکٹلی. وہ ماں اگر ستیلی بن جائے
ظالم ستیلی ہاں ماں جی تو ہاں پھر جی، کیا ہوگا؟ یہ کیا اسٹیٹ ہے؟ یہاں فوجی کہتا ہے جی سلامتی جو آپ کی نیشنل سیکورٹی کے نام پہ وہ پلاٹ کھا رہا ہے، وہ اس نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے، ڈی ایچ اے بنا لیا ہے، جو بات کرے وہ غدار ہے، اس کو مسنگ کر دو، اس چلو کو مار دو۔ اس کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے چلو، لیکن یہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو، ایک اسپیشلسٹ کو اس طرح پکڑ کے گریبان سے، اور 2 ٹکے کا سپاہی اس کو پھینکتا ہے یعنی کہ گاڑی میں، یہ کیسے چلے گا یہ سب کچھ؟ یہ تو بہت ہی مشکل لالا ہم نے اپنی جو ایک سویلین ہے نا، دیکھیں ایک ہے۔ معاشرے کے اندر، دیکھیں سوشل سائنس کا بڑا سادہ سا اصول ہے، آپ کے معاشرے میں جو سب سے کمزور اور سب سے نیچے والا طبقہ ہے نا، آپ اس کو وی آئی پی بنا دیں، پورا معاشرہ وی آئی پی بن جاتا۔ جی آپ اس کو اس کے عزت جان مال کا تحفظ ہو، اس کے حقوق پورے کرتے نا آپ، یعنی کہ جو سب سے نیچے والا ہے، باقی تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا معاشرہ آپ کا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اپنے گھر کا مثال دیتا ہوں یار۔ منگل باغ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی جی بالکل لالا۔ انصار الاسلام کا صدر جو ہے، ہوں۔ اچھا جو رہنما ہے یا اس کا چیف ہے، یہ ہمارے پاس کنڈکٹر تھا، ٹھیک ہے؟ رات کو جب یہ آ جاتے تھے، بس میں کنڈکٹر تھا، تو ادھر ڈیرے میں یہ ایک ایسے جدا برآمدہ تھا، اس میں جا کے لیٹ جاتا تھا، دوسرا لڑکا روٹی وغیرہ لا کے اس کو کھلا دیتا تھا۔ اتنے میں باہر چلا گیا، مجھے کیا پتا تھا یہ کیا چکر ہے۔ تو ایک دن میں اور میرے ساتھ کزنس تھے، تو ہم ادھر پشاور میں کھڑے تھے، دیکھا تو بہت بڑے 50-60 سے بھی زیادہ کلاشن کوپو والے ہیں، آگے پولیس ہے، اور اس میں بیچ میں یہ ہے۔ تو اس نے ہمیں دیکھا تو آواز دی ہمیں، میرا کزن تھا، میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو اس کو ہم منگلے بولتے تھے، کہتے یہ تو منگلے ہے۔ میں نے کہا اچھا، جس کا نام منگل باغ ہے۔ وہ ہم گئے، دیکھا، ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پولیس، یہ لوگ، کیا چکر ہے؟ وہ کہتے ہیں بس آپ نہیں جانتے، چلے آپ میرے ساتھ جائے روٹی شوٹی۔ میں نے کہا نہیں، ہم جاتے ہیں واپس، کام ہے، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ بہرحال بعد میں پتہ چلا یہ انصار الاسلام کا سربراہ تھا، اور جس نے، اس شخص نے 3000 لوگوں کو قتل کیا۔ اور کیسے کیا کہ فوج اس کے ساتھ تھی۔ یہ ہماری فوج کا کردار ہے بھائی، ایک شخص کو کنڈکٹری سے اٹھا کر اس نے اس کا سربراہ بنایا، اور کتنی دفعہ انہوں نے شوشے چھوڑا کہ ہم نے منگل باغ کو مار دیا، وہ اب بھی زندہ ہے، اب بھی لڑ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ انہوں نے کون کون سے طریقے اس ملک کے ساتھ نہیں آزمائے، تو حیرانگی کی بات ہے۔ تو سب کچھ کیا ہے انہوں نے۔ ان یہ کا جو لالا پوائنٹ آف ویو ہے نا ہمارا اس فوج کا، دیکھیں یہ آپ ان کو جتنا بھی سمجھائیں نا، یہ سمجھنے سے ان کا خانہ خالی۔ دیکھیں تو یہ بناتے رہے ایسے لوگوں کو۔ یہ گورے نے ان کو ریکروٹ کیا نا، تو گورے نے ان کو ریکروٹ کیا کہ جو بھی تاج برطانیہ کے خلاف آواز اٹھے اس کو ختم کر دو، ٹھیک ہے؟ اب ان کے پاس آپ دیکھیں نا، بلوچستان ہے جیسے مثال کے طور پہ، یا بہت سے ایسے آپ کے پاکستان کی ایسے فیکشنز ہیں جن کو اگر آپ سوشلی اور پولیٹیکلی فیڈریشن کے ساتھ انٹیگریٹ کریں، اور سوشلی اور پولیٹیکلی ہی ان کے ساتھ آپ مینج کریں، تو بس آپ کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ نہیں، یہ پتہ نہیں، یہ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ چلو ایک انسان ہے، اس کو مال چاہیے، مال مل گیا، تو اس کے بعد یہ ظلم تم کیوں کرتے ہو؟ اور مال کتنا چاہیے انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ اچھا ڈیرا چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھے اخراجات چاہیے، اس سے آگے کیا کرو گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اپنے اولاد کے لیے محلات کا مت سوچو، یہ میرا کام ہے۔ اور بھائی تم تو سب کچھ جمع کر لو گے، اور ببلو ڈبلو جیسے اولاد پیدا کر لو گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ایک رات میں جوا کھیل کر سارا کچھ ہار جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت نازل کر چکا ہے
تو دیکھیے ان لوگوں کی ذہن بہت چھوٹی ہوتی ہے. ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے بچے ویسٹ میں سیٹل ہو جائے، انگلش بولے، انگلش لائف گزارے، یہ ان کو کامیابی نظر آتی ہے. خدا کی قسم پاکستان کی لائف جیسی خوبصورت لائف پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بد نصیب لوگ، ان کو اس سے نفرت ہے. اب یہ کون سا جین ان کے اندر ہے کہ یہ کس جینس کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو. اچھا لالا میں سمجھنا اسی بھائی کہ اسی جس ٹائم آخنے ہیں نا کہ عوام نو شعور آ چکا ہے، سب تو وڈا جھوٹ اسی وہ بول رہے ہونے ہیں کہ عوام نو شعور آ چکا ہے. ایس عوام نو شعور نہیں آیا، اور میرا خیال دے مطابق انہاں نو اور بھی 75 سال شعور نہیں آ سکتا. وہ وجہ ہے جس عوام نو جس ٹائم خان دی حکومت ہے اسی بھائی، اس ٹائم نون لیگ نے بھی جلوس کڈیا سی، پیپل پارٹی نے بھی کڈیا سی، مولانا فضل الرحمان نے بھی کڈیا سی اپنے مفاد واسطے. کس چیز دے نام تے؟ مہنگائی دے نام تے. ٹھیک ہے، تیناں پارٹیاں نے جلوس لے کے گئے سی. وہ پتہ نہیں کہڑے باشعور لوگ سی جڑے انہاں دے نال گئے سی. او مدثر بھائی اس کو چھوڑو مہنگائی کو. محمود چکزئی کو شکست کس نے دیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے. اور ادھر جب دھرنا ہوا اسلام آباد میں تو محمود چکزئی کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہ یہ جعلی الیکشن ہے. او بھائی جعلی الیکشن تو تھا، تو یہ تم سے جیت گیا، تم سے عمران خان تو نہیں جیتا. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے عجیب عجیب لوگ انہوں نے پیدا کی ہے. اور آج کیا کہتا ہے محمود خان چکزئی؟ وہ کہتا ہے ہمیں انہوں نے ڈی ٹریک کر دیا، یہ بہت گندے لوگ ہیں، یہ نون لیگ والے، یہ پیپل پارٹی والے، یہ مولانا، یہ سب کے سب خبیث کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ یہ کبھی بھی راہ راست پر آنے والے نہیں. میں نے کہا اب تمہیں ہوش آ گیا، اب تم سمجھ گئے. یعنی یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے عبدالصمد خان چکزئی کا، بہت بڑا ہیرو تھا، آزادی کا بھی سب کچھ کا. لیکن کہاں جا کر کڑا ہو گیا؟ پی ڈی ایم کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ. یہ دیکھو یہ عزت و ذلت یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بس ان کی قسمت یہ ذلت تھی. دیکھیں عمران خان ہار کر بھی جیت گیا، یہ جیت کر بھی ہار گئے. یہ بہت بڑا یعنی ان کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ اب یہ سارے پارٹیاں انتخابات سے بھاگ رہی ہیں، اور انتخابات ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. یعنی اس کے ہوتے ہوئے کہ پوری مشینری اسٹیٹ کی، پوری سیاسی مشینری، اشرافیہ کی مشینری، فوج کی مشینری، سب کے سب عمران خان کے دشمن، پوری جوڈیشری عمران خان کے دشمن. پھر بھی یہ ڈر رہے ہیں کہ وہ آ جائے گا تو وہ آ جائے گا تو کیا کرے گا، وہ تو انتقام لینے والے شخص ہی نہیں ہے. یعنی ان کے ذہنوں پہ یعنی قفل لگ چکا ہے کہ کام کے نہیں رہے، یہ بالکل وہ ہو گئے. اب آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے. پھر عمران خان کے پاس جو لوگ آئے وہ کس قسم کے نکلے؟ وہ جتنے 17-18 بڑے بڑے وہ کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ جب اس وقت ہم کہتے تھے تو لوگ ہمیں قسم سے گالیاں دیتے تھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی. یعنی ان کو عجیب سا لگتا تھا کہ ہم کہتے تھے یہ فلانا یہ کرے گا. وہ سب کے سب مدثر بھائی اللہ کی فضل سے ایک حرف ٹھیک نکلا، آپ سمجھ گئے. لیکن کیا تھا اس وقت؟ وہ کہتے ہیں نا کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. آج بھی میرے ساتھ بہت بڑا فکر ہے. میں رات کو میں پاکستان بات کر رہا تقریباً 2 گھنٹے، اور صبح بھی کیا. جس کو ٹکٹ مل رہا ہے جو ہمارے علاقوں کے لوگ ہیں، اور وہ اگر دوبارہ ان کو وہ ٹکٹ مل گیا تو یقین کرے ہمیں تو اتنا درد مل جائے گا. وہ درد اس لیے ملے گا کہ بھائی یہی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کل یہ عمران خان کو چھوڑ کے جائیں گے. پرویز خٹک کی کیا پارٹی ہے؟ وہ تو میں بار بار کہتا ہوں وہ نوشہرہ سے ایک کونسل کا سیٹ نہیں جیت سکتا. لیکن ان کمپنی والوں نے اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی پیٹریاٹ کہ ان لوگوں کو یہ جیت کر بھی اس کے ساتھ بٹھائیں گے.
اسی کے ساتھ ان کے پیروں میں بٹھائیں گے. ایک ایک کو ہم جانتے ہیں. تو جی اب بالکل. کیا کہیں، اب کہیں گے تو لوگ سنتے، اچھی بات نہیں ہے. کچھ غلطیاں تو ایسی ہے جن کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے، اور اب مزید اگر اس طرح کی غلطیاں ہوں گی، یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہے ہی بد نصیب کو. اگر جی اس بالکل، دفعہ میں بھی وہی گل کرنا لالا ہمارا جو کہ ہے نا، اب ہم نہیں سمجھتے، ہم نہ یہ سوچتے ہیں نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے، ایک مین سوئچ ایسے آن کریں گے اور سارا معاشرہ، ایسے نہیں نہیں ہوتا. نہیں نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا بھائی. یہ خان صاحب بھی اگر اس میں اصلاحات کا پروگرام شروع کریں گے نا، مثلاً اس اسٹیٹ کے سارے ادارے ٹھیک کریں. اچھائی میرا شروع ہو جائے گی، یہ ہاں آپ جی، کیسے. دیکھیں جو اپنا تھا نا مہاتیر محمد، ہاں مہاتیر محمد کی سٹوری پتہ ہے نا آپ کو، بالکل کہ بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے مہاتیر محمد کی. بہت زیادہ. عمران خان اس سے بہت ہاں انسپائر. بڑی زبردست. یہ ملیشیا جو تھا نا لالا، یہ ملیشیا میں بھی ایسے ہی تھا جیسا سسٹم پاکستان میں ہے، یعنی کہ 1% بندے بڑے امیر و کبیر اور باقی بہت کرپٹ نیچر ہے. جی، اور باقی غربت میں. اور یہ نا ایک ان کی جہاں یہ رہتا تھا نا، جھوپڑ پاٹی جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پہ مہاتیر محمد رہتا تھا. تو یہ صبح اٹھتا تھا، اٹھ کے دودھ گوالا تھا، یہ دودھ چھوٹا ہاں بچہ تھا ہاں جب یہ، تو یہ دودھ کی سپلائی کرتا، پھر واپس آتا. راستے میں ایک درخت تھا، یہ اس کی اپنی، اس نے جو سٹوری اس کی خود نوشت ہے. بالکل. تو یہ اپنے ایک درخت کے نیچے اپنے جوتے اور کپڑے چھپا جاتا تھا، تو ننگے پاؤں یہ ساری وہ دودھ کی سپلائی کرتا بستی میں. واپس آتا، وہ نکال کے یہ اسکول چلا جاتا. اچھا، تو اس کی ایک ڈریم تھی. اچھا، ان کی جو بستی تھی نا، وہاں بیچ میں ایک جالی سمجھ لیں انہوں نے ایک جنگلہ سا لگایا ہوا تھا. دوسری طرف امیروں کی بستی تھی، یعنی بڑے بڑے سمجھ لیں کوٹھیاں بنگلے تھے، اور یہ جھونپڑیوں میں رہتا تھا ادھر. تو یہ اس کی پوری، یہ کہتا ہے میری بڑی اور وہ یہ، بھی چائنیز تھے. ہاں جی، تو مجھے بڑی چائنیز سے بالکل ایگزیکٹلی. تو مجھے کہتا ہے میری زندگی کا یہ بڑا ایک خواب تھا کہ میں بھی بڑا ہوں گا، میں بڑا آدمی بنوں گا، میں بڑا پیسہ کما لوں گا. پیسہ کما کے میں اس جنگلے کے اس طرف جو صاف ستھری بستی ہے، کوٹھی والی، بنگلوں والی، وہاں میں اپنا بنگلہ بناؤں گا. یہ آگے جاتا گیا، اچھا تھا، ذہین تھا، انٹیلیجنٹ تھا. اسکالرشپ مل گیا اس کو، یہ سنگاپور چلا گیا، ڈاکٹر بنا، واپس آیا بستی میں، اس نے اپنا کلینک کھول دیا. دن رات محنت کرنی شروع کر دی، پیسے کمانے شروع کر دیے. اور یہ پھر ہر روز رات کو جب کلینک اپنا بند کرتا، تو یہ اس جنگلے کی طرف جو ان کی بستی کے ایک طرف تھا وہاں جاتا. کہتا ہے میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا بستی کے اس طرف وہاں صاف ستھری گلیاں تھیں، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، اور پھر میں اپنی بستی کی طرف دیکھتا جہاں گند تھا، جہاں غربت تھی، جہاں جھونپڑیاں تھیں. تو میں مطلب اپنے دن گنتا تھا کہ میرے پاس اب اتنے پیسے مطلب جمع ہو رہے ہیں، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے. تو اس نے بڑے پیسے اکٹھے کر لیا تھا نا، ڈاکٹر تھا، پریکٹس کرتا تھا وہاں پہ. تو اس نے وہاں اپنا گھر لے لیا کوٹھی کی اس طرف، یعنی اس اچھی بستی میں گھر لے لیا اپنا. اور ساری شفٹنگ کا اس کا ہوگی ساری شفٹنگ. تو ایک آخری دن تھا اس دن لالا، اس کا اس گندی بستی کے اندر اس جگہ پہ اس کا آخری شام تھی اس دن. تو یہ کہتا ہے کہ میں گیا ہوں، تو میں نے جب اس جنگلے کی طرف دیکھا، تو اب میں نے اس بستی کو اس رات میں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے، تو جو اچھی دنیا تھی، جو صاف ستھری دنیا تھی، جو امیروں کی دنیا تھی، میں اس طرف چلے جانا تھا اس دن. تو پھر اپنی بستی کو کہتا ہے میں نے دیکھا، تو بڑی دیر کہتا ہے میں خاموش رہا، اپنی اس جھوپڑ پارٹی کو میں دیکھتا رہا، اور میں بڑی دیر خاموش رہا. اور اس رات پھر کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ جو امیروں کی بستی ہے ادھر نہیں جاؤں گا. میں نے فیصلہ کیا اس رات، بلکہ میں اب اپنی ساری قوم کو ادھر لے کے جاؤں گا، زبردست. میں اکیلا نہیں جاؤں گا. مجھے پتہ ہے، بالکل بالکل. اچھا، پھر اس کی السلام اسٹرگل شروع علیکم. ہوتی. جی وعلیکم السلام. جی سوری جی بھائی آؤ. میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. عنایت بھائی، یہ آپ کو پتہ ہے اس نیوز کا کہ عمران خان صاحب کی تمام مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ مجھے ابھی ایک بندے نے یہ بھیجا ہے، مجھے شور نہیں ہے ابھی. کیا ہوا ہے؟
کہ خان صاحب کے تمام مقدمات میں مانتی نہیں وہ ضمانت پرانی خبر ہے. نہیں پرانی ہے. نہیں نہیں پرانی. آج تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. تو وہ آج تو اس کو عدالتیں نہیں کھلی ہیں دیکھیں، کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اسی بھائی، آپ پھر بعد میں کمپلیٹ کیجئے ذرا، یہ ہماری جو غلط فہمی ہے یہ دور ہو جائے. دیکھیں، عمران خان کو یہ ایک دن کے لیے نکالیں گے تو پورا پاکستان امڑ آئے گا. اب اس کا ماموں فوت ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا. کیا بالکل ہاں وہ نہیں آنے دیں گے. ہاں وہ اچھا، نہیں آنے یہ دیں اس کو پیرول پر نہیں جانے دیں گے. اور جب نواز شریف کا وائف کا انتقال ہوا تھا تو پھر اس کو 10 دن انہوں نے پورے خاندان کو، یعنی اس کی بیٹی اور اس کو، وہ بھیجا تھا جاتی عمرہ میں. وہ رہے تھے، بہت آرام سے رہے تھے. لیکن دیکھیں، اصل اور نسل میں بہت فرق ہوتا ہے نا. کہتا ہے کہ دشمن بھی ہو تو اصل بالکل بھی ہو. آپ سمجھ گئے. اب اس کا وہ ماموں جس بالکل. اس کی ابتدا کی ہے وہ فوت ہو گیا. یہ اس کو 1 گھنٹے کے پیرول پر بھی جانے نہیں دے رہے. اور یہ نواز شریف کرتا ہے کہ نہ ایسا نہ ہو. اور کمپنی والے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ زمان پارک میں چلا گیا تو لوگ تو امٹ کر آ جائیں گے، پوری لاہور ہی نکل آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا. دیکھیں، حالانکہ وہ جب ایک وعدہ کرتا ہے نا تو وہ اس وعدے پہ قائم رہنے والا شخص ہے. وہ تو جب یہ کہیں گے ایک دن، تو وہ ایک دن بعد فوراً واپس جیل آ جائے گا. اتنا تو کم از کم ان کو علم ہے. تو ہوگا کچھ بھی نہیں، کچھ مشکل نہیں ہوگا. لیکن کیا یہ یعنی کہ بغیرت لوگ، یعنی دشمن جو بھی ہے تو وہ بغیرت ہے. آپ سمجھ گئے نا. تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ سارے ضمانتیں، دیکھیں ضمانت کیا ہے، اس کو مل گئی سائبر کیس میں. اب دوسرا جو کیس ہے قادر ٹرسٹ کا، وہ کوئی کیس نہیں ہے. وہ اس سے بھی بڑا مذاق ہے. ہر ایک کیس مذاق ہے بالکل. مذاق ہے. ہاں، جو نیب مذاق ہے. والا کیس ہے وہ بھی بہت بڑا مذاق ہے. لیکن کیس تو کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں، اسی سے تو انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کیلیبر کا آدمی تھا. یعنی کہ آج تک ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. ورنہ یہ جو گادری اور یہ جو پیڈ میڈیا بیٹھا ہوا ہے، یہ تو سارا آسمان سروں پہ اٹھا لیتا. یہ تو بڑے بڑوے لوگ موجود ہیں اس میڈیا میں، عجیب عجیب قسم کے. اور ان کی عمروں کو دیکھو، 80+، 70+، اور وہ کس طرح کڑے ہیں، یعنی کس گمراہی میں کڑے ہیں. آپ کو گن آتی ہے جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہاں نے ان کو بڑا بری طرح پھنسا دیا ہے. سننے میں آ رہا فیصلہ آباد کے اندر وہ جو طلال چودھری نون لیگ سے، ہاں اس وہ کے چچا کو شاید سیٹ ملے پی ٹی کی طرف سے. انہوں نے اس کو نامزد نہیں کیا، انہوں نے کسی اور بندے کو سیٹ دے دی ہے نون اچھا، لیگ والوں نے. نہیں، ایک وہ منٹ. چچا جی. اس کا والد جو ہے طلال کا، وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے رہا ہے. ہاں 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 یہی. یہ نیا ماجرا. نہیں، طلال چودھری میرے عنایت بھائی شاید اس کا چچا ہے میرے خیال میں. آئی تھنک نہیں، والد ہے اس کا. والد ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں، ایک والد ہے، ایک اس کا اور ہے چچا یا کیا ہے. 2 سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں. اور وہ کون اس کو سیٹ دے گا؟ دیکھیں، یہ کس قسم کے مخلوق سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. جیسے اسد عمر تھا تو اس کا بھائی زبیر عمر ان کا گورنر تھا نون کا. ہاں یہ اس قسم کی سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. پاکستان کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. ان سے آپ نے قبضہ چھوڑانا ہے. قبضہ کیسے چھوڑے؟ صرف 4-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے بس پاکستان میں نکلنا. بس ختم، سارا قصہ تمام. وہ آئے گا، وہ تو دن آئے گا. میں مایوس نہیں. عنایت بھائی، یہ جو الیکشن کا یہ ہونا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے انہیں الیکشن کے کس طرح کروانے ہیں. میں کہتا ہوں اگر خان صاحب الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، ان کی گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے، اگر خان صاحب کے ساتھ اسی عدالتیں اور اسی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر بھی تو معاملہ صحیح نہیں چلیں گے. نہیں، وہ ایسی گورنمنٹ لے گا بھی نہیں. یاد رکھو میری بات. بالکل. یہ جب اس نے گورنمنٹ لی تھی عمران خان نے، میرا ادھر موجود ہے ویلاگ، 20 دن بعد جب ہم نے دیکھا اسمبلی کی حالت دیکھی، پوری بات سمجھ آ گئی، تو ہم نے اس کو ریکویسٹ کی. ہم 2 لڑکے تھے بیٹھ کے، ہم نے 2 لڑکے اور تھے، ایک میں تھا. ہم نے بہت زبردست ایک پروگرام کیا کہ خدا کے لیے اس الیکشن کی طرف جاؤ. آپ سے جو چھینی گئی سیٹیں ہیں 28 سیٹیں، اس کا مدعا اٹھا لو اور کہو کہ میرے پاس تو سمپل میجارٹی نہیں ہے، تو میں آپ کو کیا ڈیلیور کر سکوں گا. اس وقت اس کو پتہ نہیں شوق تھا کیا تھا، وہ بات تو نہیں مانی گئی.
آج اس پر افسوس کر رہا ہے. اس دفعہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 2/3 میجارٹی سے نیچے وہ گورنمنٹ کرے گا بھی نہیں. یہ بھی یقین کرو، کیونکہ اور کوئی عنایت بھائی جب اس کی خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو درمیان میں بات چلنی شروع ہو چکی تھی کہ صدارتی نظام کی گونج یا گونج. تو آپ کے حال میں خان صاحب کو وہ نظام اویل کر کے پہلے زرداری اور نواشی پہ ہاتھ ڈال کے ان کا صفایا کرتا پھر ان کو نبیڑتا، تو وہ چانس صحیح نہیں تھا خان صاحب کے پاس. اصل میں پیچھے لوگ جو تھے نا وہ تو عمران خان کے ساتھ نہیں تھے نا، جن کے زور سے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. یعنی باجوہ پہلے دل سے اس کے خلاف تھا، ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑا جو بلنڈر ہوا وہ ایکسٹینشن ہوا. وہ موقع اس کے ہاتھ میں آیا تھا، اگر اس وقت ایکسٹینشن نہ دیتا اور جیسے نواز شریف نے اس کو بنایا اس طرح اپنا آدمی اٹھا کر رکھ دیتا اور اس سے وعد وہی دے کر کہ 5 سال تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، میرے پش پہ کھڑا رہنا ہے، تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. یہ 10 میجارٹی میں بھی ہو سکتا تھا. لیکن اب تو بہت ہی حالات مختلف بہت ہے. دیر ہو گئی. یہ اچھا تو لالا بہت عنایت، جو بھی ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ نہیں ਦਿਨ نہیں ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਚਕਜ਼ਈ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਵਲੀ ਵਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ. ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ. ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. کل انشاءاللہ وہ جو نشان ہے نا وہ ਪੂਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਵਲੀ ਖੁੱਲੀ ਦਾ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਐਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ہے ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ. اب صبح آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ صبح وہ جائیں گے پشاور ہائی کورٹ میں. یہ جو بیٹ کا نشان ہے اس پر کیوں پشاور ہائی کورٹ جائیں گے؟ کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ وفاقی ادارہ ہے. وفاقی ادارہ ہو تو آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، کیونکہ یہ وفاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو وفاق کے ساتھ تو پھر آپ نے پشاور ہائی کورٹ جانا ہے. وہ تو اس کو بالکل واپس کر دے گا. لیکن کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جانا ہے. تو پھر وہاں کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے. پھر وہاں کون بیٹھا ہے؟ فراڈ عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے. یہ بہت گمبھیر حالات ہے بھائی، ایسے آسان نہیں ہے سب. ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے عوام نے نکلنا ہے، بس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا اوسی بھائی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں جو آپ کہہ رہے تھے مہاتیر محمد کی. وہ میں لالا صرف یہی بات کہہ رہا تھا کہ اس نے پریمیئر شپ لینے سے پہلے نا اس نے وزیر تعلیم تھا وہ ملیشیا میں. اس نے 5 سال کے 3 منصوبے دیے، اور جب لٹریسی ریٹ اس کا کہنا تھا کہ جب تک شرح خواندگی ہمارے ملک میں 80-90% نہیں ہو جاتی اس وقت تک تبدیلی ایک خواب رہے گی. اس نے پہلے حکومت کا حصہ بن کے تعلیمی پروگرام دیے، تعلیمی پروگرام دے کے یعنی وظائف وغیرہ آگے پیچھے، بڑی لمبی اسٹرگل. کہنے کا مطلب ہے کہ تبدیلی اوور نائٹ نہیں آ جاتی. خان صاحب کو بھی اگر آنا ہے، خان صاحب نے، خان صاحب کم سے کم 5 سال کے 2 یا 3 منصوبے لے کے آئیں گے تو لالا یہ جتنا بگڑا ہمارا نظام ہے یہ ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ان کی لیے مشکلات تھی. ان کے ملک میں تو صرف سویابین ہوتا ہے نا، یا دوسرے وہ کیا ہے جنگلات ہے. پاکستان میں تو یہ رچ ریسورس کنٹری ہے، اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. یہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے لالا جو اصطلاحات ہے نا، دیکھیں اصلاحات میں ٹائم لگے گا. آپ نے اداروں کے اندر اصطلاحات کرنی ہے نا، اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے. اور دوسری ابھی مدثر بات کر رہا تھا کہ عوام کے اندر مزید جب شعور آپ نے دینا ہے نا تو یہ ٹائم لگتا ہے. اس کے اوپر آپ کو کم سے کم اگر آپ پروگرام 1 دیتے ہیں یا 2 دیتے ہیں 5-10 سال کم سے کم کے ساتھ اس کو آنے دیں گے نا تو دیکھیں جب آپ ٹاپ پر صحیح آدمی کو بٹھائیں گے نا ہر ادارے میں، جو KPK کا پولیس ہے وہ آپ کو گاڑی نہیں نکال سکتا، آپ کو پتہ ہے. لیکن کیوں؟
یہی پولیس تھی نا پنجاب کی بھی، وہ کوئی اور تو نہیں تھی. لیکن عمران خان